السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم مسنون دعاؤں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں، مشکلات میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کیفیت کو سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی کا حکم بھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلکہ اگر ہم دعائیں نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو اس عبادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انجام دیا، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو روحانی دولتوں کے عظیم خزانے اس امت کو ملے ہیں، ان میں سب سے قیمتی خزانہ مسنون دعائیں ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہیں یا اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد ہمارے اندر تازہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں پختگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ حدیث میں اس طرف توجہ دلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجالس میں صحابہ سے آپ فرماتے تھے جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم، دیکھو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ تو مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ہمارے عقائد، اسلامی جو عقائد ہیں وہ تازہ ہوتے رہیں۔ مسنون دعاؤں کے اہتمام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثر ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو مسنون دعاؤں کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمارے زندگی میں آنے لگتی ہیں، اور ہم اللہ کے جو حدیث میں ایک جملہ کہا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، تو وہ یہ مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق و عادات سنورنے لگتے ہیں، ہماری اخلاق میں، ہماری عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نمایاں طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہماری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، معاملاتی زندگی، غرض ہماری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے مطابق ڈھلنے لگتا ہے۔ مسنون دعاؤں کے اہتمام سے ہمارے اندر حلال و حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور حلال ذرائع سے روزی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس پر اطمینان اور قناعت کی دولت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ناجائز اور حرام ذرائع سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ مسنون دعاؤں کے اہتمام کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے اہتمام سے ہمارا اللہ رب العزت سے ایک تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اور پھر ہمیں دعاؤں کے مانگنے میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے ہمارا ربط ہو جائے۔ جو اللہ رب العالمین ہے، جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی
ख़ज़ानों की चाबियाँ। मसनून दुआओं के अहतमाम से तौहीद का ये अक़ीदा हमारे अंदर रासिख़ होने लगता है कि दुआएं, इल्तिजाएं, मन्नतें और मुरादें, इन सब को सुनने वाला और पूरा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मसनून दुआओं का अहतमाम हमें सहर और आसेब से बचाता है, महफूज रखता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आफ़तों, मुसीबतों से भी हम महफूज रहते हैं। चुनांचे मसनून दुआओं में बाज़ अहादीस वो भी हैं जिनके बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन ने बताया कि अल्लाह के नबी की ये बताई हुई दुआ के अहतमाम से आज मैं इस आफ़त से महफूज हो गया, आज इस मुसीबत से महफूज हो गया। तो मसनून दुआओं के अहतमाम से हम रोज़मर्रा पेश आने वाले आफ़तों, मुसीबतों और हवादिस से बचते हैं। साथ ही साथ इन दुआओं का अहतमाम हमारे कारोबार और रोज़ी रोटी में बरकत का इंतहाई मुअस्सिर ज़रिया है। ये मसनून दुआएं चूँकि मुल्हम मिन अल्लाह होती हैं, यानी इनके अल्फाज, इनके जुमले डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के क़ल्ब पर इल्क़ा फरमाते हैं, नबी की ज़बान पे उतारते हैं और फिर नबी के ज़रिए से ये उम्मत को नसीब होती हैं, तो ये इंदल्लाह मकबूल भी होती हैं। तो हमें इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह हम आगे मसनून दुआओं की सीरीज़ को पेश करने वाले हैं, जिनमें हम मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ी जाने वाली मसनून दुआओं को बताएंगे और उनके फ़वाइद को भी बताएंगे।